یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ السلام علیکم سامعین اور ناظرین، فوزیہ کلثوم رانا ریڈیو پاکستان کے حالات حاضرہ کے چینل سے ایک بہت ہی پیاری شخصیت کے ساتھ آج آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ ایک اہم انٹرویو ہے۔ آج دنیا بھر میں خواتین کا عالمی دن بھی منایا جا رہا ہے، اور خواتین کے اس عالمی دن کے منانے کا مقصد یہی ہے کہ خواتین کا جو تعمیری کردار ہے، وہ جو ہمارا آنے والا مستقبل ہے، وہ اس پر منحصر ہے، اور تمام تر جو حکومتیں ہیں، تمام تر جو ممالک ہیں، وہ خواتین کا جو تعمیری کردار ہے اس کو انکریج کرتے ہیں، اور حکومت پاکستان بھی اسی کو فالو کرتی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ بہت سارے ایسے قوانین، ایسی چیزیں جو خواتین کی کہہ لیجئے ترقی کے لیے، خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے، اور خواتین کا جو کلیدی رول ہے پاکستان کی اکانومی ہو، پاکستان میں کھیل ہو، سیاحت ہو، صحافت ہو، کوئی بھی شعبہ ہو، خواتین آپ کو نمایاں کردار میں نظر آئیں گی۔ اور اگر میں بات کروں پارلیمنٹ کی، سینٹ کی، اور اگر بہت سارے ایسے کمیشنز بھی ہیں، ایسے بہت سارے ادارے ہیں جہاں پر بڑی اسٹرانگ خواتین بیٹھی ہیں، ایسی ہی ایک مضبوط ہماری جو ساتھی ہیں وہ موجود ہیں، قومی ادارہ برائے حقوق اطفال کی سربراہی کر رہی ہیں۔ ویسے تو اکثر شکایات کی جاتی ہیں، مغربی اگر ممالک کا میں حوالہ دے دوں تو بہت ساری ایسی خواتین ہیں، شاید آسٹریلیا میں بھی اگر وہ پولیس کے شعبے میں ہیں، دیگر شعبوں میں کام کر رہی ہیں، تو وہ خواتین ان ترقی یافتہ ممالک میں بھی شکایت کرتی نظر آتی ہیں کہ ہمیں تنخواہیں مساوی نہیں ملتی۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ حکومت پاکستان کا یہ کریڈٹ کہ ہمارے ملک میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تمام تر جو شعبے ہیں، خواتین جہاں پر سرو کرتی ہیں ان کی تنخواہ کی کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے۔ ورک پلیس پہ اگر اوقات کار کی بات کی جائے تو اس میں بھی کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے۔ تو ہمارے ساتھ بڑی پیاری شخصیت، بہت قابل خاتون موجود ہیں، ان کا آپ سے تعارف کرواتے ہیں، زیادہ آپ کو انتظار نہیں کرواتے۔ تو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ افشاں تحسین باجوہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، چیئر پرسن ہیں قومی ادارہ برائے حقوق اطفال۔ بہت شکریہ، بہت مبارک ہو آپ کو آج کا دن، کیونکہ آج کا دن ہمیں کہتا ہے کہ سیلیبریٹ کریں، ہماری جو اچیومنٹس ہیں خواتین کی، خواتین کو سلام پیش کریں، کہاں سے ابتدا کریں۔ اگر ہم بات کریں خواتین کے بنیادی زندہ رہنے کے حق کے، تو وہ تو ہمارا مذہب جس کے ہم ماننے والے ہیں اسلام دیتا ہے۔ پھر قیام پاکستان کی بات کریں تو مادر ملت فاطمہ جناح کا نام ہمارے ذہنوں میں آتا ہے، ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ روزنامہ ذمہ دار پر جب پابندی لگی تو بی اماں کا نام ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے اسٹرگل کی تھی، اور اخبار وہ اس وقت تو ہاتھوں سے لکھا جاتا تھا۔ ابھی اگر پاکستان کی ترقی کی بات کریں تو پاکستان تحریک انصاف کا جو مینیفیسٹو کہہ لیجئے، خواتین کا دوبارہ سے عملی سیاست میں آنا کہہ لیجئے، قیام پاکستان کے بعد سے لے کر آپ بھی ایک ادارے کی سربراہ ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمارے جو دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، ان کو بتائیے کہ افشاں تحسین باجوہ کہاں پیدا ہوئی، کہاں سے آپ کا تعلق ہے، کہاں پڑھائی آپ نے شروع کی اور مکمل کی؟ تھینک یو ویری مچ فوزیہ۔ آج کا دن ایک بہت ہی ہسٹورک اور بہت ہی خوبصورت دن ہے، اور یہ اتنا ہی پیارا ہے جیسے کہ عید ہوتی ہے۔ تو آج کے دن میں پاکستان کی تمام عورتوں کو، بلکہ پوری دنیا کی عورتوں کو ہیپی ویمنس ڈے کہتی ہوں، اور ان کو آج کے دن مبارکباد دیتی ہوں، کیونکہ آج کا دن ہمارا ہے، اور اس دن کو ہم نے عید کی طرح منانا ہے اور اس کو انجوائے کرنا ہے، اور ہماری تمام جو صلاحیتیں ہیں، ہماری کنٹریبیوشنز ہیں، ہماری کامیابیاں ہیں، اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ اور اس کے اوپر ایک بہت ہی ایک خوشی کی طرح اس چیز کو ہم نے اپنے تمام اپنے جو پاکستان میں لوگ ہیں ان کے ساتھ ہم نے ان کو شامل کرنا ہے اس خوشی میں۔ میرا نام جیسے آپ نے کہا کہ افشاں تحسین ہے، اور میں بہت آپ کو حیرت ہوگی کہ میری سٹوری جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ میں آلریڈی ایک وہ ہوتا ہے نا سونے کا چمچ لے کے آپ پیدا ہوتے ہیں، بلکہ میری پیدائش گاؤں میں ہوئی، اور گاؤں کے اندر میں اپنے گھر میں سب سے بڑی تھی۔ ہمارے ہاں بھی چونکہ کے پی سے میرا تعلق تھا، تو وہاں پہ کوئی اتنا زیادہ کنڈیوسو اس زمانے میں انوائرمنٹ نہیں تھی کہ بچیاں پڑھیں اور بچیاں جابز میں جائیں۔ تو جس طرح ہم سنتے ہیں کہ ہمارے ہاں بہت سے اس طرح کے خواتین کو اس طرح کی سٹرگل کا سامنا کرنا پڑا، جہاں پہ انہوں نے بہت کوشش کی، ہمت کی، اور وہ قائم و دائم رہی اپنی اس ارادے پہ، پختگی پہ کہ انہوں نے پڑھنا ہے، اور انہوں نے ایک بہت ہی مثبت کردار ادا کرنا ہے معاشرے میں۔ تو میں انہی لوگوں میں سے میرا بھی شمار ہوتا ہے۔ مجھے بھی وہ ساری رکاوٹیں آئیں، لیکن میرے والدین بہت زیادہ سپورٹیو تھے، میرے والد بہت سپورٹیو تھے، اور یہ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ جب آپ اپنی بیٹیوں کو سپورٹ کرتے ہیں تو پھر بیٹیاں بھی آگے چل کے آپ کا سر نہ صرف آپ کا سر فخر سے بلند کرتی ہیں، بلکہ اپنی پوری قوم، پورے معاشرے کا سر فخر سے بلند کرتی ہیں۔ ابتدائی تعلیم میں نے ایک ہری پور کے شہر سے حاصل کی، اس کے بعد
بعد کے پی میں پشاور میں جناح کالج یونیورسٹی سے میں نے پھر گریجویشن کیا, وہیں سے ماسٹرز کیا, اور اس کے بعد پھر باقاعدہ مجھے بہت شوق تھا کہ میں جو انسانی حقوق ہیں, ڈیولپمنٹ ہے, سوشل ڈیولپمنٹ ہے, اس پہ کام کروں. تو جو طلبہ یونینز وغیرہ ہوتی تھیں آپ ان میں بھی حصہ لیتی تھیں؟ ایسا ویسا حصہ میں جب گریجویشن کر رہی تھی جناح کالج میں, تو جو میرا سیش ہوتا تھا اس پہ کوئی جگہ نہیں ہے. ابھی بھی میں اپنی بیٹیوں کو وہ دکھاتی ہوں کہ دیکھو بھئی میرے سیش پہ نا جتنے آفس بیررز تھیں, ڈیبیٹنگ سوسائٹیز تھیں, پریزیڈنٹ جیسے ہوتے ہیں, وہ سارے الحمدللہ میکسیمم پورٹ فولیو میرے پاس تھے. بلکہ وہ تو اس کالج کے اندر تھے. کالج سے باہر جو پشاور یونیورسٹی رائفل ایسوسیشن تھی, میں اس کی ایگزیکٹو ممبر بھی تھی, اور یہ بڑی دھڑلے والی آرگنائزیشن تھی جس کو وہاں کے جو ٹریجرر ہیں وہ اس کو اوور آل دیکھتے تھے. اس کے علاوہ میں نے پھر الحمدللہ پشاور یونیورسٹی کو یونیورسٹی کے لیول پہ بھی ڈیبیٹس میں ریپرزینٹ کیا, بلکہ پورے پروونس کو بھی میں نے ڈیبیٹس میں اس زمانے میں ریپرزینٹ کیا تھا. تو یہ وہ زمانہ تھا جب کہ آپ سوچ نہیں سکتے, بہت زیادہ بچیاں جو ہیں خاص کر ویمن ہیں وہ اس طرح سے ہوں, لیکن الحمدللہ دیٹ واز مائی وش, اور میں چاہتی تھی کہ ہم یہ ایک تھوڑا ٹرینڈ سیٹ کریں. یہ سارے حقوق ہمیں ہمارے اسلام نے دیے ہیں. ہمارا وہ اسلام کو ہارمفل سوشل پریکٹسز کی چیزوں کو اسلام کے نام پہ ہم زیادہ پروپوگیٹ کر دیتے ہیں. افشاں, جیسے آپ نے ذکر کیا کہ آپ کے جو پیرنٹس تھے وہ بہت زیادہ سپورٹیو تھے, انہوں نے آپ کو آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کیے, انکریج کیا. ایک پریشر ایسا بھی ہوتا ہے جو کہ محلے کا, معاشرے کا, سوسائٹی کا ہوتا ہے, جو ابھی شاید مجھے ایسے لگتا ہے کہ اب ہم زیادہ کنزرویٹیو ہیں. جتنی زیادہ جدیدیت ہے, ٹیکنالوجی ہے, ایڈوانسمنٹ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ شاید اب رولز پہ بات ہونے شروع ہو گئی. پہلے تو بچیاں سائیکل بھی چلاتی تھیں, باہر آؤٹ ڈور گیمز کھیلتی تھیں, تو اب کچھ ایسا لگتا ہے کہ شاید کچھ کریں تو کہتے کیوں کر رہی ہے, ہم نے تو پہلے کبھی ایسا نہیں سنا تھا. آپ تھوڑا اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں, جیسے آؤٹ ڈور آپ نے رائفل کا بھی ذکر کر دیا, یہ ساری چیزیں. اچھا, جو بچپن سے جو میری ابتدائی جو آپ اس کو کہیں بنیادی ایف ایس سی تک, وہ تو بہت سخت تھا. اس میں بھی بالکل بہت مشکل تھا, بلکہ جب میں ایف ایس سی کے بعد میں نے کہا کہ میں اب بہتر جگہ پہ پڑھوں گی, تو وہ بہت پریشر آیا, بہت زیادہ آیا, والدین پہ بھی آیا, میرے پہ بھی آیا, اور بے تحاشا مشکل وقت تھا. جب ہمیں کنونس نہیں کر سکے, پیرنٹس نہیں تھے, تو جو آپ کے چھوٹے بھائی ہوتے ہیں نا, ان کو پھر ٹارگٹ کر لیا جاتا ہے غیرت کے نام پہ. تو وہ بہت مشکل تھا کہ ان کی مائنڈ سیٹ ایسا بنا دیا کہ بھائی تو کہتے تھے ہو ہی نہیں سکتا, یہ تو کر ہی نہیں سکتی, گھر میں بہت جھگڑے, بہت مخالفتیں. یہ میں نے بہت زیادہ پریشر بیئر کیا. ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے اوپر ایک پوری فلم بن سکتی ہے. اس میں جو سب سے بڑا کردار تھا کہ وہ میرے والد میرے ساتھ تھے. انہوں نے مجھے بے تحاشا کانفیڈنس دیا. اس کا ایک انڈیکیٹر بتاتی ہوں. اس زمانے میں ہمارے اس شہر میں کوئی انگریزی اسکول نہیں تھے, تو جب نیا نیا کھلا تو اس وقت بچیوں کو انگریزی اسکول میں تو پڑھاتے ہی نہیں تھے. تو میں اپنے اسکول میں واحد اپنی کلاس میں لڑکی تھی, باقی سب لڑکے تھے. تو اس پہ پھر پریشر آیا کہ بھئی یہ تو کو ایجوکیشن اسکول تھا. جی 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 اس پہ پھر پریشر آیا. وہ ایک اگینسٹ دا اسٹیریوٹائپ آپ چلے, اگینسٹ دا نارمز آپ چلے. میرے بال جیسے آپ دیکھ رہی ہیں بڑے شارٹ ہیں, یہ بچپن سے ہی ایسے ہیں. میں بچپن میں سائیکلنگ بھی کرتی تھی, اور میں اپنے 4 بھائیوں کی, اس وقت بعد میں میری ایک بہن پیدا ہوئی, تو میں اکلوتی سب سے بڑی بیٹی تھی. اور وہ آپ کر کے ابو بات کرتے تھے, اور بہت کانفیڈنس, بہت ابو کہتے تھے بھئی یو آر یو نو یو کین ڈو اینی تھنگ. تو اتنا انہوں نے مجھے اپنے ساتھ رکھا, کانفیڈنس دیا, کہ انہوں نے میری شخصیت سازی میں بہت بڑا رول پلے کیا. اور پھر میں بالکل کسی چیز سے انٹیمیڈیٹ نہیں ہوتی تھی. میری زندگی میں جو ٹرن آیا کہ میں آسمان سے نیچے آ کے گری, وہ جب ان کی ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی. پھر جو میری ڈھال تھی نا وہ ختم ہو گئی. بہت مشکل وقت تھا. بہت بری طرح میں نے پھر اپنے ارد گرد وہ تمام پریشرز تھے جو کہ میرے بیچ میں وہ کھڑے تھے, وہ میرے اوپر آ گئے. بہت سارے لوگوں نے کئی سال تک ریلیٹیوز نے ڈسکنیکٹ بھی کیا, خاص کر جب میں نے پڑھا آگے جا کے ہائر ایجوکیشن. اس کے بعد جب میں جاب میں آئی, اور بہت سالوں تک انہوں نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, یہ تو ہمارے نارمز کے خلاف ہے, یہ تو رسپیکٹیبل نہیں ہے. اور کئی سال تک پھر ناراضگیاں ہوئیں. پھر راضی بہت سارے لوگ تب ہوئے جب میں ایک بہت, مجھے انہوں نے ٹی وی پہ دیکھا, ایک بہت بڑے پورٹ فولیو کے ساتھ دیکھا. تو پھر وہ جو روکتے تھے, ٹوکتے تھے, بھائیوں کو کہتے تھے کہ یہ تمہاری بہن تو بالکل ہماری بے عزتی کا باعث ہے. پھر انہی کے بچوں کے سی ویز بھی آتے تھے کہ اب ہمارے لیے کچھ کریں. تو
دین کئی سالوں کی جدوجہد کے بعد میں ان کو بتاتی تھی کہ لک آپ نے پروف کیا، لیکن مجھے اس پروف کرنے کے لیے زندگی کے سارے سفر میں ایز اے پروفیشنل تو مجھے کمپیٹ کرنا پڑا، لیکن ان سوشل نارمز کو، ان رویوں کو، ان اسٹیریو ٹائپ کے لیے اس سے کہیں زیادہ مجھے محنت کرنی پڑی. تو مجھے آدمیوں کی طرح ایک محاذ پہ ایز اے کریئر نہیں محنت کرنا پڑی، بلکہ وہ جو آندیاں طوفان تھے جو مخالف سمت میں تھے ان کے اگینسٹ چلنے کے اوپر بھی 3 گنا 4 گنا زیادہ محنت کرنی پڑی. یہ جو اس سال کی تھیم ہے نا، جینڈر ایکویلٹی اور پائیدار ترقی کے لیے جو خواتین کے لیے مواقع ہیں، کیونکہ کسی بھی ملک کا، کسی بھی معاشرے کا، سوسائٹی کا مستقبل جو ہے اسی پر منحصر ہے. تو ایک وہ میں کہوں گی کہ ہم ہمیشہ جو ہمارے ایسے ہیروز ہیں جو ہم سے بچھڑ جاتے ہیں، ہم ان کو ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم نے چنا ہے ایک ایسی سکسیس سٹوری کو کہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں افشاں تحسین صاحبہ کو. جیسے آپ ان کی گفتگو سن رہے ہیں، افشاں صاحبہ، جو آپ نے پھر یونیورسٹی اور یہ ساری چیزیں، جیسے آپ کے ابا دوسری دنیا میں چلے گئے، تو پھر مجھے ایسے لگا کہ وہ ایک مضبوط شخصیت آپ کو دے کر گئے، تو پھر اپنی تھوڑی ان چیزوں کا چیلنجز کا ذکر فائدہ کیا ہوا کہ میں پھر اس کے بعد گاؤں سے پھر میں اپنے بہن بھائیوں کو، چھوٹے بہن بھائیوں کو لے کے شہر آ گئی. پھر میں نے جاب سٹارٹ کی. اس میں پریشر آیا کہ یہ تو اچھی چیز نہیں ہے، یہ تو فیملی کے لیے ڈس آنر ہے. پھر بہت چھوڑ دیا گیا ہمیں اکیلا. لیکن پھر وہ ایک آپ نے زندگی کا جب سفر کرتے ہیں تو پھر آپ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے. تو انہوں نے اپنی، وہ بالکل صحیح بات ہے کہ اپنی مضبوط شخصیت مجھے ٹرانسفر کر دی. اور پھر یہ جو آنے والا وقت تھا اس میں نہ صرف میں کہ بہن بھائیوں کو پالا بڑا کیا، شادیاں کی، اپنی شادی ہوئی، اور پھر میں نے ساتھ ساتھ اپنا ایک پروفیشنل سفر بھی جاری رکھا. پروفیشنل سفر میں بھی اتنا ہی میرے لیے مشکل تھا کیونکہ میں ایک دوسری دنیا کی خاتون تھی، ایک گاؤں سے اور ایک اس دنیا سے آ کے اسلام آباد میں جاب کرنا. اور دوسری طرف جو میری پرسنالٹی تھی وہ اس وقت مجھے، اس زمانے میں مجھے یاد ہے انگریزی کی کلاشنکوف مجھے کہا جا کرتا تھا، کیونکہ میں میٹرک تک کبھی سیکنڈ بھی نہیں آئی تھی. ایک تو اکیڈیمکلی اسٹرانگ تھی، پھر ایکسٹرا کریکولر میں بھی اسٹرانگ تھی، پھر ڈبیٹس وغیرہ میں بھی بہت اسٹرانگ تھی. اپنے جو پروفیشنلی پھر ظاہر ہے جب اس طرح کا کریئر ہوتا ہے تو آپ پھر اس کو ایکسیل بھی بہت زیادہ کرتے ہو. تو وہ جو ساری میری شخصیت کے اندر جو میں کریڈٹ دیتی ہوں اپنے والدین کو کہ انہوں نے وہ میری تربیت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، کانفیڈنس دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. بلکہ جب میں آگے اپنے جاتی تھی کہیں پہ تو میں اکثر کہا کرتی تھی کہ آپ مجھے تھوڑا سا تو یہ سب روکتے ہیں، تو میرے فادر کہتے تھے نو، تو میں خود کو اسٹرانگ رکھنا ہے، آئی ہیو فل کانفیڈنس ان یو. تو وہ جو تمام آپ کے والدین آپ کی تربیت پہ فوکس کرتے ہیں، شخصیت سازی پہ، تو پھر اس کی وہ جو تمام انویسٹمنٹ ہے وہ کئی گنا زیادہ ہو کے واپس آتی ہے. اور سب سے زیادہ جو انہوں نے میری تعلیم پہ انویسٹمنٹ کی، تو پھر جب مجھ پہ اتنا بڑا گھر کی بڑی تھی، جب والد نہیں رہے تو وہ مجھے اس کی بجائے میرے لیے بے تحاشا جائیدادیں بھی رکھ جاتے تو وہ میرے کام نہیں آ سکتی تھی. ایک وقت ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں. تو جب تعلیم پہ میرے پہ انویسٹمنٹ کی تو میں چلتی پھرتی خود ایک تجوری بن گئی، اور میں نے وہ سب حاصل کر لیا جو کہ ادروائز آپ حاصل نہیں کر سکتے آپ اگر اپنے بچوں پہ انویسٹ نہیں کرتے. وہی لڑکی شاید کئی گنا زیادہ مردوں سے زیادہ اسٹرانگ تھی، اور اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے ہمارے علاقے میں دی جاتی ہے. اب میرے علاقے میں بہت سارے بچے بچیوں کو کے لیے میں ایک رول ماڈل ہوں، ایک مثال دی جاتی ہے، انہوں نے فالو کیا. تو یہی کنٹریبیوشنز ہیں جن کو آپ نے ثابت کرنا ہے کہ اگر آپ ثابت قدم ہے، پرسویرنس ہے، آپ کا ٹارگٹ ہے، گول ہے، اور آپ فوکسڈ ہیں، اور آپ کو آپ کے والدین بھی سپورٹ کر رہے ہیں، تو پھر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو زندگی کے کسی میدان میں کہیں سے بھی شکست کا سامنا کہ بہت پیاری آپ نے بات کی ہے. جیسے کہ آپ نے ذکر بھی کیا اور ہم بھی مانتے ہیں کہ آپ رول ماڈل ہیں ہمارے لیے بھی، اور جتنی ہماری بہنیں، بیٹیاں، بھائی، جتنے لوگ بھی ہمیں سن رہے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ کس طرح سے موٹیویشن گھر سے آتی ہے، تربیت گھر سے آتی ہے. ان کے جو والد تھے انہوں نے جو سوسائٹی کے نام نہاد پریشرز ہوتے ہیں ان کو نہیں لیا، بلکہ اپنی بیٹی کے ٹیلنٹ کے اکارڈنگلی انہوں نے افشاں تحسین صاحبہ کو کہا کہ آپ اپنی قابلیت کے مطابق جو پڑھنا چاہتی ہیں، جو کرنا چاہتی ہیں وہ کریں، اور ہمارے سامنے یہ ایک مثال کے طور پر موجود ہیں. افشاں صاحبہ، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے، مجھے اتنا سارا بیک گراؤنڈ جب ملا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ قومی ادارہ برائے حقوق اطفال میں آپ کو ایز اے چیئر پرسن تعینات کرنا وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا اس طرح سے ایک عمدہ فیصلہ ہے کہ جو خود اتنی اسٹرانگ شخصیت کی مالک ہیں، جنہوں نے اپنے بچپن میں بہت سارے پریشرز کو پازیٹیولی ٹیکل کرتے ہوئے جو آگے بڑھی ہیں، وہ بچوں اور بچیوں کے مسائل کو کتنا سمجھتی ہوں گی، کتنا محسوس کرتی ہوں گی. فرمائیے گا، جب آپ چیئر پرسن بنیں،
آپ کو بچوں کے مسائل کے حوالے سے آپ بخوبی آگاہ بھی ہیں, اپنے بچپن میں آپ نے ڈٹ کے اس کا مقابلہ بھی کیا ہے. کیا سمجھتی ہیں پاکستان میں جو بچے ہیں ان کے بنیادی طور پر جو میجر چیلنجز ہیں, چاہے وہ بچیاں ہیں, بچے ہیں, ایسے بچے ہیں جو کسی معذوری کا شکار ہیں, ٹرانس بچے ہیں, ان کے کیا چیلنجز ہیں؟ جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ جب مجھے چیئر پرسن کے طور پہ تعینات کیا گیا تو ٹویٹر پہ ایک ٹرینڈ چلا تھا کہ تبدیلی آئی نہیں, تبدیلی آ گئی ہے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ شاید پہلی دفعہ سسٹم میں ایک ایسی خواتین کو تعینات کیا گیا جو کہ ایک تو پولیٹیکل کسی کوئی افیلیشن اس طرح سے کوئی کسی پولیٹیکل پارٹی سے نہیں تھی, دوسرا ان کا 25 سال کا تجربہ تھا بچوں کے حوالے سے کام کرنے کا. تو ایک بہت ٹیکنیکلی ریلیونٹ بندہ اس پوزیشن پہ آیا. تو میرے خیال سے جب آپ ایک ریلیونٹ بندے کو لے آتے ہو تو یہی آپ کی جو ایک سنسیئرٹی ہے, جو ایک پازیٹیو نوشن ہے گورنمنٹ کے بہاف پہ, اور کریڈٹ جاتا ہے, اٹس اے فیدر ان دی گورنمنٹ ہیڈ کہ انہوں نے یہ اقدام کیا. بچوں کے حوالے سے اگر پاکستان کے اندر سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ پاکستان خوش قسمتی سے ساؤتھ ایشیا کا نوجوان نسل کے حوالے سے ینگسٹ کنٹری ہے. یہ ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس ایک بلیسنگ ہے جس کے اوپر کہ ہمیں کیپٹلائز کرنا چاہیے. آپ کی آبادی ہی آدھے سے زیادہ ینگ ہے, تو وہ آبادی آپ کے لیے کتنا زیادہ ایک ون ون سچویشن کریٹ کر سکتی ہے اگر ان کو ہم فوکس کر کے ان کے اوپر ہم انویسٹ کریں. بچوں کے حوالے سے اگر آپ دیکھا جائے تو ہمارا ملک جو ہے, اگر اس کو آپ میں فیکٹس اینڈ فگر کے حوالے سے دیکھوں تو تعلیم کے حوالے سے سب سے پہلے تعلیم کا حق ہے, صحت کا حق ہے, پھر بچوں کی حفاظت کا حق ہے. یہ تین چیزیں تو ایسی ہیں کہ جس کے اوپر ہمیں بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. بچوں کے حوالے سے اگر میں قوانین, پہلے لیجسلیٹو فریم ورک ہوتا ہے کسی بھی ملک کے اندر اگر آپ اصلاحات کرتے ہیں قوانین کے حوالے سے, پھر ایک انسٹیٹیوشنل فریم ورک ہوتا ہے کہ اس قوانین کے اندر ادارے کتنے فعال ہیں, اور پھر آپ ملک کے اندر اس کی شعور, اویئرنیس ریزنگ, سروسز کی بات کرتے ہیں. تو آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی کہ اس وقت پاکستان میں 115 قوانین ہیں بچوں کے حوالے سے, یعنی کہ پاکستان اب اوور لیجسلیٹڈ کنٹری بن گیا ہے قوانین کے حوالے سے. اگر اس وقت مزید اگر قوانین پہ فوکس کرنا ہے کہ ملک میں اصلاحات آئیں بچوں کے حوالے سے, تو اس میں ڈومیسٹک لیبر, ڈسیبلٹی, چائلڈ میریج, اس طرح یہ قوانین ایسے ہیں کہ جس پہ ہمیں مزید, اور بچوں کے پروٹیکشن کے حوالے سے جو قوانین ان پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. میں صوبوں کے تناظر میں اب بات کر رہی ہوں, کہیں پہ ہیں کہیں پہ نہیں. اوور آل اگر دیکھا جائے تو ابھی ہم نے اپنے بچوں کو سب سے پہلے تو تعلیم کا حق دینا ہے. قوانین ہیں آرٹیکل 25A جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا ایک گفٹ ہے ٹو دا کنٹری فار دا چلڈرن. اس کے اوپر مزید اس کی جو نوٹیفیکیشن ہے اور اس کے اندر جو قوانین بنے ہیں ان کی جو ہے نوٹیفیکیشن پہ کام کیا جائے, تاکہ سب سے زیادہ ملک کے اندر اگر ایک گیم چینجر کے طور پہ تبدیلی آ سکتی ہے تو اس کا ایک ہی ہمارے پاس انڈیکیٹر ہے کہ ہم رائٹ ٹو ایجوکیشن کو گھر گھر تک پہنچا سکیں. جب تک تعلیم گھر گھر تک ہر بچے کے پاس نہیں پہنچے گی, کسی صورت آپ جو ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ تبدیلی آ سکتی ہے. کروں گی کہ 5 سال پہلے جو سروے ہوا تھا 2.5 کروڑ بچے ایسے تھے ایک اندازے کے مطابق جو آؤٹ آف اسکول تھے. سمجھتی ہیں کہ یہ ڈیٹا امپروو ہوا ہے کیونکہ اس کے بعد کچھ ایجوکیشن ایمرجنسی نافذ کی گئی, اور جو شام کی شفٹ میں بچے تھے ان کو بھی انرول کیا گیا. اسلام آباد میں بھی یہ جو پروجیکٹ تھا اس کا آغاز کیا گیا اور پھر صوبوں تک اس کو لے کر جانا تھا. تو کچھ ریسنٹ ڈیٹا ہے آپ کے پاس کہ کتنے بچے اب آؤٹ آف اسکول ہیں؟ اچھا دیکھیں, ابھی اسی پہ میں نے ابھی ریسنٹلی بھی ایک ایونٹ کیا ہے جس کو کہ یونیسیف کر رہا تھا. اس میں ہماری 2 صوبوں کی گورنمنٹ سے ہائر جو ان کے آفیشلز ہیں وہ بھی اس میں آئے ہوئے تھے, گورنمنٹ کے لوگ تھے, پلاننگ ڈویژن سے تھے, فائنانس سے تھے. ابھی تک اوور آل 2.5 کروڑ ہی ہم اس کو 22.8 ملین, ہم پہلے تو 2.5 تھا پھر 2.5 تھا, 2.8 ہم کہہ رہے ہیں ملین ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. لیکن میرا نیریٹو یہ ہے کہ ابھی جو آبادی آپ کی 2.6% پر ایئر کے حساب سے ڈبلنگ کے افیکٹ سے جو بڑھ رہی ہے کہ آپ کے نیبرنگ کنٹریز جب 60 سال بعد اتنی آبادی ہوگی آپ کی 30 سال بعد ہوگی, تو آپ اس فیکٹ اور فگر کو بھی کاؤنٹ کریں کہ یہ ایک ایسا بام شیل ہے کہ حکومت کو جب بھی کسی بھی ایشو پہ کام کرنا ہے نا, بچوں کے بھی ایشوز ہیں, تو اس کے پیچھے جو ڈیویڈنڈ ہے وہ آبادی کا کنٹرول سب سے بڑا مسئلہ ہے. کیونکہ اگر ملٹی پلائی ہو رہی ہے اور اس حوالے سے اتنے ریسورسز ہم دینا چاہیں بھی تو ہم نہیں دے سکتے, تو اس آبادی کے تناسب کو کنٹرول کرنا ہے. تو حکومت ایجوکیشن کے حوالے سے بہت اقدامات کر رہی ہے. ابھی دیکھیں سنگل نیشنل کریکولم کا ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے عمران خان صاحب نے لیا ہے. پھر ایجوکیشن کے اوپر بجٹنگ بھی انہوں نے بہت زیادہ کی ہے. پھر ہمارے کے پی میں, سندھ میں اور اس کے علاوہ
بلوچستان میں بجٹ مانیٹرنگ کا بھی نظام نافذ کر دیا گیا ہے، لیکن اس کو بھی مزید بہتر بنانا ہے کہ بجٹ جب ایلوکیشن بھی ہو جاتی ہے تو اس کی یوٹیلائزیشن کا کتنا پراپر نظام ہے، یہ ایک بہت بڑا ابھی اس ایریا میں مزید ہمیں بہتری لانی ہے. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ جیسے ہمیشہ سے کئی سالوں سے دیکھیں تو ہماری خواہش ہے کہ ہم 4% تک تو یوٹیلائزیشن میں جائیں، لیکن ہم ہمیشہ بلو 3 ہی ہوتے ہیں. یہ ایک ایسا فگر ہے جس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ایک ہمارے لیے ون ون سچویشن ہوگی جب ہم کہیں گے کہ ہم نے 3% یوٹیلائزیشن کی. فی الحال اس وقت تک تو 1.5 اور 1.8 کے درمیان یوٹیلائزیشن ہے. حکومت بہت سیریسلی اقدامات کر رہی ہے، لیکن اس کو جب تک بچوں کو ایز اے پرائرٹی نہیں لیں گے. بچوں کا گلہ یہ ہے، میں آپ کی تواسط سے میں عمران خان صاحب تک بھی پہنچا دوں، ہمارے 2 چائلڈ ممبر بھی ہیں ہمارے کمیشن میں، وہ ہمیشہ ہر اپنی جو سیمینارز ہیں اس میں ابتدا سے یہ کرتے ہیں کہ چونکہ ہم ووٹ نہیں دے سکتے، چونکہ ہم کانسٹیٹوئنسی نہیں ہے، چونکہ ہم کسی کے کام نہیں آ سکتے، ہم اگنورڈ ہیں. تو کائنڈلی ہمیں فوکس کیجئے، اور یہ خاص کر یہ پیغام وہ پارلیمنٹیرینز کو دیتے ہیں کہ ہمیں بھی فوکس کریں، ہم رہ جاتے ہیں سارے ڈیولپمنٹ کے پلاننگ کے پروسیس سے. بالکل، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گی وہ مستقبل کے ووٹرز ہیں، ان پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے حوالہ بھی دیا کہ جو ایک سلیبس متعارف کروایا گیا، کیا سمجھتی ہیں کچھ ریکمنڈیشنز آپ کے ادارے نے کوئی دی ہیں یا آپ مطمئن ہیں جو سلیبس متعارف کروایا گیا ہے؟ کیونکہ ہمارے ہاں جو یہ ڈسپیرٹی تھی نا انکم کی بنا پر، کہ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں بہت زیادہ فیس تو آپ بہت مہنگے اسکول میں بہت کسی فارنر پروجیکٹ میں اپنے بچے کو داخل کروا سکتے ہیں. ادروائز جو گورنمنٹ اسکول کے بچے ہیں شاید وہ ایک مخصوص قسم کا جو سلیبس ہے وہی پڑھتے تھے، اور پھر CSS کی بات کریں، A لیولز O لیولز، پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے ایون دیگر ممالک میں جانا، تو شاید ایک ہمیں نظر آتا تھا کہ ایک بیلنس نہیں ہے. تو آپ کیا فرماتی ہیں، کیونکہ بچوں کا سلیبس کا جو رائٹ ہے جو آپ انہیں پرووائڈ کریں، ایک تو آپ نے ایجوکیشن تو آپ نے انہیں دینی ہے، لیکن کس کوالٹی کی آپ ایجوکیشن ان کو دے رہے ہیں، تو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ اچھا، یہ ایک بڑا پہلے سب سے پہلے تو ہم اس تمام SNC جو اس کریکولم کو ریوائز کیا گیا اس کو ہم ہائیلی اپریشیٹ کرتے ہیں. کمیشن نے جو پرائمری لیول تک کا سلیبس تھا اس کے حوالے سے ہم منسٹری آف ایجوکیشن کے جو ایڈوائزر تھے اس زمانے میں، ہم باقاعدہ ان کے پاس گئے، انہوں نے ہمیں ایک کمپریہنسو پریزنٹیشن بھی دی، ہم نے وہ سارا سلیبس ریویو کیا. ایجوکیشن کے جو مختلف جو انڈیکیٹرز ہیں اس میں ہم نے پروٹیکشن کے اسپیکٹ کو بھی ذرا دیکھا کہ کیا اس تمام کہ اس تمام سلیبس کے اندر چائلڈ پروٹیکشن کے کمپوننٹ کو کتنا زیادہ ایڈ کیا گیا ہے، پھر انٹرفیتھ ہارمنی کا کتنا ہے، پھر ایسی تعلیم دی جائے کہ آپ کے پیس اور انکلوزیو ایجوکیشن کے کو ایگزسٹنس ہو. اور یہ تمام چیزیں اس سلیبس میں تو اس وقت انہوں نے ہمیں کہا کہ بھی ڈیفینیٹلی اس کے اوپر باقاعدہ فوکس کیا گیا ہے. ابھی اگلا جو مڈل اینڈ آنورڈز ہے اس پہ ابھی ہم نے ان کے ساتھ کوئی کنسلٹیشن نہیں کیا ڈیفینیٹلی. تو لیکن اس کے حوالے سے میں یہی کہوں گی کہ دیکھیں آپ اگر دنیا کی مثالیں لیں، ایک طرف تو سلیبس ہے. میں تھوڑی سی انٹرسٹنگ بات بتاؤں، میں اپنی پوری زندگی جب بچوں پہ کام کری تو ساری زندگی میری توپوں کا رخ نا بچوں کی طرف ہوتا، بچوں نے یہ کیا، بچے ایسے، بچے ڈرگز، بچے تربیت. ایک دن اچانک مجھے خیال آیا یہ میری توپوں کا رخ بچوں کی طرف کیوں ہے بھائی؟ ان کو کون پال رہا ہے؟ تو توپوں کا رخ تو والدین کی طرف ہونا چاہیے، توپوں کا رخ تو اسکولوں کی طرف ہونا چاہیے. جو بچوں کو جس پانی کی طرح ہوتے ہیں، جس برتن میں ڈالو گے ویسے ڈال جائیں گے. تو اوور آل میں یہ سمجھتی ہوں کہ اب ایجوکیشن میں جب سنگل نیشنل کریکولم کو ہم صرف سلیبس نہ دیکھیں، آپ اس کو ایز اے پیکج دیکھیں کہ یہ سلیبس آگے پڑھائے گا کون، جو پڑھائیں گے ان کی کیپیسٹی کتنی ہوگی، ان کی ٹریننگ کتنی ہوگی، ان کی اسکل کتنی ہوگی، کیا وہ تیار ہیں اس کے لیے. تو یہ ایک بہت اس پہ گمبھیر ڈیبیٹ ہے. پرائمری لیول پہ اب ہم نے صرف صوبے کے چند بڑے ایسے آبادی کو نہیں دیکھنا جو کہ آلریڈی بہت بہتر اسکولوں میں پڑھ رہی ہے، ہم نے پورے پاکستان پیریفری پاکستان کے کونے کونے میں ان غریب لوگوں کو دیکھنا ہے جن کو شاید الف بے بھی نہیں آتی. تو ان کو آپ اچانک اگر انگریزی کا بام ان پہ پھینکیں گے تو وہ اس کو نہیں لے سکیں گے. آپ کی ابتدائی تعلیم آپ کی مادری زبان میں ہی ہونی چاہیے، اور پھر سلولی گریجولی آپ آگے چل کے پھر آپ اس کو آگے دیکھیں کہ کس طرح سے آپ نے انٹرنیشنلی بھی چیزوں پہ اوپر اپنی کمپلائنس انشور کرنی ہے. آپ دوسرے ممالک کی مثالیں لے لیں، آپ کے پاس رشیا ہے، آپ کے پاس چائنا ہے، آپ کے پاس جاپان ہے، آپ کے پاس جرمنی ہے، آپ کے پاس اسپین ہے، وہاں کو انگریزی نہیں بولتے. تو آپ دیکھیں کہ وہاں پہ بھی تو ترقی ہوئی ہے نا. تو ہمیں اس کو بھی لے کے چلنا ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم لیٹ اٹ کہ یہ اس کو آپ ذرا لے کے چلیں. اچانک ہی
کمپیوٹر کے اندر تو پروگرام نہیں ہے کہ بس 100% پرفیکٹ چیز ہے. آپ نے جب چیزیں شروع کرتے ہیں اس کے اندر ڈیفینیٹلی وقت کے ساتھ ساتھ جب وہ امپلیمنٹ ہوتی ہیں, رول آؤٹ ہوتی ہیں, اس میں پھر ہمیں بہت سارے ریویو ہوتے ہیں, ہمیں پتہ چلتا ہے, تو چیزوں میں بہتری آتی جاتی ہے. تو یہ خواب تھا. اور ایک ایسپیکٹ پہ تو میں فلی ایگری کروں گی کہ پاکستان کے اندر ایک ایسا نظام تعلیم ہونا چاہیے جس میں امیر کے لیے اور غریب کے لیے نظام تعلیم یکساں ہونا چاہیے. ہاں, اس کے اوپر سیکنڈ ڈیبیٹ میری یہ کہ اس میں کوالٹی ایجوکیشن ہونی چاہیے. ایجوکیشن کا معیار اتنا بلند ہونا چاہیے کہ آپ پھر پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر بھی دنیا کے باقی ممالک سے مقابلہ کر سکیں. تو افشاں صاحبہ کیا ٹپس دیتی ہیں اس کو انکلوسیو بنانے کے لیے بچیوں اور بچوں کے لیے؟ اور کچھ بچے جیسے آٹزم کا شکار ہیں, ہم تو ابھی یہ ساری چیزیں جیسے ہم اویئر ہیں, تو بہت سارے اگر دور دراز کے علاقوں کی بات کروں تو ابھی تو جیسے اسٹک سے مارنا بچوں کو, تشدد کا نشانہ بنانا, اب بہت ساری چیزوں پہ ایکشنز ہو جاتے ہیں, کبھی کبھی سوشل میڈیا پہ بھی ہم ویڈیوز دیکھ لیتے ہیں. تو انکلوسیو بنانے کے لیے, پروڈکٹیو بنانے کے لیے سلیبس کو کیا سجیسٹ کرتی ہیں؟ اب دیکھیں, ابھی میں آپ کی ایک توجہ مبذول کراؤں, ہماری نیشن کی سائیکی چیک کریں کہ ہم صرف انگریزی کے اوپر پھنس گئے ہیں. ہاں, فیشن سمجھتے ہیں, انگریزی سے ہم باہر نہیں آ رہے, جبکہ تعلیم تو زندگی گزارنے کی مہارت ہے نا. تعلیم آپ کو گریڈز کے لیے تیار نہیں کر رہی, اٹ از پریپیئرنگ یو فار لائف, آپ کو زندگی کے لیے تیار کر رہی ہے. اب بدقسمتی سے ہم انگریزی کے فوکس کے اندر رکھ کے اپنے تعلیمی نظام میں وہ ساری چیزیں بھول جاتی ہیں جب تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس نے پریکٹیکل لائف میں اس تمام سیکھی ہوئی چیز کا استعمال کرنا ہے. تو میرے لیے تعلیمی نظام یہ ہے کہ اس کے اندر وہ تمام چیزیں ہوں, مہارتیں ہوں, سیوک سینس ہو, وہ تمام چیزیں ہوں. جب وہ باہر ایجوکیشن کمپلیٹ کر کے نکلے تو اس کو پہلی دفعہ نئے سرے سے نا تعلیم حاصل کرنی پڑے. وہ بچوں کو اب تو پاکستان کے اندر جب وہ ڈگری لے لیتے ہیں تو دوبارہ سے ان کا زیرو سے جب وہ پروفیشنل لائف میں جاتے ہیں پھر وہ سب سیکھنا پڑتا ہے جس کا تعلیم میں کوئی تعلق نہیں ہوتا, جو تعلیم میں شامل نہیں تھا. تعلیم میں بالکل نہیں پتا تھا ٹیکنیکل رپورٹ رائٹنگ کیسے ہے, کمیونیکیشن سکلز کیسے ہیں, کانفلکٹ ریزولوشن کیسے ہے, سیوک سینس کیا ہے, آپ کی ووکیشنل سکلز ہے. سب نے تو ماسٹرز نہیں بننا. پاکستان کے اندر ایک نیا ہمیں تھوڑا سا ٹرینڈ چینج کرنا ہے کہ مغرب میں آپ کے پاس پنک کالر, بلو کالر, وائٹ کالر جابز ہیں, اور انسان چاہے بہت افسر ہے اور یا نیچے کسی پیٹرول پمپ پہ, اس کی ڈگنیٹی اور رسپیکٹ اتنی ہی ہے جتنی ایک سی ای او کی ہے. ہمارے یہاں بدقسمتی سے ٹیکس لگا دیے گئے ہیں, اور اس ٹیکس کی وجہ سے جو نقصان ہوا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو بیچاروں کو پتہ ہے, میں ان کو سپورٹ کرتی ہوں کہ اگر وہ کسی لوور لیول جاب کریں گے پہلے تو ان کو رشتہ ہی نہیں ملے گا, پھر عزت نہیں ملے گی, اور اس کی وجہ سے ہر بندہ جی ایم بننا چاہتا ہے, سی ای او بننا چاہتا ہے, ڈاکٹر بننا چاہتا ہے. جبکہ ہم نے اپنے پورے پاکستان میں دیکھنا پڑے گا کہ کچھ لوگوں نے ٹیکنیکل سکلز میں آنا ہے, کچھ نے ٹیچنگ میں آنا ہے, کچھ نے بزنس میں انٹرپرینورشپ میں آنا ہے, کچھ نے خود سیلف ریلائنٹ ہو کے, آج کل گیجٹس آئی ٹی ٹیکنالوجی کا دور ہے, اس طرح کی ارننگز کرنی ہے. تو سوسائٹی میں تعلیم کا نظام ایسا ہونا چاہیے کہ یہ تعلیم آپ کی سوچ کو بدلنے میں اپنا کردار ادا کرے, بچے کی سوچ پہ فوکس کرے وہ تعلیم, بچے کی ذہن سازی کرے وہ تعلیم, تاکہ بچہ جب اس تعلیم کو حاصل کر کے باہر آئے تو معاشرے میں ہمارے یہاں وائلنس ہے, ڈسٹورشن ہے, ابیوز ہے, پور گورننس ہے, ایک احساس ہم کہتے ہیں نہیں ہے, معاشرے کے اندر ڈسکریمنیشن ہے, وائلنس ہے, مینرز کم ہو گئے, معاشرے کے اندر مینرز نہیں ہے. دیکھیں کسی زمانے میں آپ کے پاس ایک ایٹریبیوٹس کی بیسس پہ انسان کی رسپیکٹ ہوتی تھی, اب ایٹریبیوٹس کی بجائے پیسے اور اس کے پاس جو سٹیٹس ہے اس کی بیسس پہ آپ اس کو رسپیکٹ دینا شروع ہو گئے. تو تعلیم کا نظام وہ ہونا چاہیے جو اس کمپلیکسز سے آپ کو باہر نکالے, اس احساس کمتری سے باہر نکالے, اور آپ کو اپنے پاکستانی ہونے پہ, انسان ہونے پہ, اپنا اس سوسائٹی کا حصہ ہونے پہ پرائیڈ لیں. نہ کہ آپ کہیں جی ہمیں شرم آئے اپنی کسی بھی چیز کے اوپر کہ جب تک ہمارے پاس کوئی بڑی بہت سارا کچھ نہیں ہے. تو اسٹارٹ ٹیکنگ پرائیڈ, اور ایسا تعلیم نظام ہو جو ایسے انسان پیدا کرے جو انسانوں کی قدروں, ان کے ایٹریبیوٹس, ان کے کردار کے بیسس پہ ان کو عزت دینا جو ہے معاشرے میں سکھائے. اور یہی مغرب میں ہو رہا ہے, اور ہمیں بھی اس کو اپلائی کرنا. بہت خوبصورت باتیں کر رہی ہیں افشاں تحسین باجوہ صاحبہ. ریڈیو پاکستان کا حالات حاضرہ کا چینل ہے. جو لوگ بھی ہمیں سن رہے ہیں, جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, یہ ہم نے آپ کے لیے خصوصی اہتمام کیا ہے آج خواتین کے عالمی دن کے موقع پہ, اور ہم نے پلان یہ کیا ہے کہ ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. ہم آپ کی ملاقات آج جو آپ دیکھ رہے ہیں, آپ مل رہے ہیں ایک بہت ہی خوبصورت اور اسٹرانگ شخصیت کے ساتھ. افشاں صاحبہ, ایک بڑا زبردست آپ کا انیشیٹو جس کو میں بہت سراہتی ہوں, آپ نے ریسنٹلی سفارشات پیش کی ہیں جو جبری طور پر مذہب کی تبدیلی کے حوالے سے, اس کو کچھ لوگ اپنے اینگل سے تو کیش کرنا چاہتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں.
کیا سمجھتی ہیں آپ یہ جو آپ نے سفارشات دی ہیں, جو پالیسی اور حکمت عملی آپ لوگ اپنانے جا رہے ہیں, جس میں پارلیمنٹیرینز بھی اور سول سوسائٹی انکلوسیو گروپ کے طور پر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اس پہ کام کیا جائے, یہ چیلنج آپ کو کیسے محسوس ہوا اور کیوں آپ نے سوچا کہ اس پہ کام کرتے ہیں؟ یہ بہت بڑا ایشو تھا. جی اچھا, سب سے پہلے تو چیلنج یہ محسوس ہوا کہ جب ہم کمیشن میں آئے تو میں نے بتایا آپ کو چائلڈ لیبر, ٹریفکنگ, اسٹریٹ چلڈرن, ڈرگز, چائلڈ ابیوز, وائلنس, ابڈکشن, ہراسمنٹ, یہ سارے ایشوز ہم نے, اور ارلی میرج, اوائل عمر کی شادی, اس طرح کے اور بہت سے ایشوز کا ہمیں سامنا کرنا پڑا. کمپلینس آئیں, ہم ایڈریس کر رہے تھے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ ایک معاشرے کے اندر جو ڈسٹورشن ہو رہی ہے کہ بچیاں خاص کر جو کہ چھوٹی عمر میں جن کی شادی کر دی جاتی ہے, 10 سال 12 سال, اور جس سے ہو رہی ہے وہ 60 سال 50 سال 44 سال. اب یہ ایک کوئی بھی انسان ہوگا تو اس کو یہ جوڑ نظر نہیں آئے گا. اس کی سب سے بڑی وجہ, میں اس کو کسی ریلیجیس کانوٹیشن میں نہیں لوں گی, کہ جو بچی خود بچی ہے. اب امیر لوگ تو اس عمر میں شادیاں نہیں کرتے اپنے بچوں کی, غریب لوگ ہی زیادہ تر, یا پھر آپ ایسے لوگ ہوں گے. تو جو بچی خود ابھی بچی ہے, جس کی ابھی خود جسمانی طور پہ اسٹرانگ نہیں ہے, ذہنی طور پہ نہیں ہے, مینٹلی نہیں ہے, وہ کیا آگے چل کے مزید ماں بنے گی, یا وہ پھر اپنے سسرال کو سنبھالے گی, یا اپنے ہسبینڈ کو سنبھالے گی. ان بچیوں پہ پھر بہت وائلنس, تشدد بھی ہوتا ہے, اور مزید معاشرے میں استحصال ہوتا ہے. اس نے کیسے کامیاب بچوں کی تربیت کرنی ہے, جس کی خود ابھی تربیت سازی کی عمر ہے, وہ آگے کیا ایک بچوں کی تربیت کرے گی. پھر ہیلتھ کے بہت سارے ایسپیکٹس ہیں. تو اس حوالے سے جو ایک تو یہ اوورآل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو بھی تعلیم اور سارے دیں. اس میں بہت سارے ایسے ہمارے پاس بھی ایشوز آئے جس کے اندر کہ اگر آپ نے کسی طرح کی اس طرح کی شادی ہو بھی گئی ہے تو اس کو پھر بہت زیادہ ایکسپلائٹ بھی کیا جاتا تھا, جس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم اوورآل پاکستان کے اندر, اب دیکھیں ہمارا جو پاکستان ہے اس نے اسلاموفوبیا کے نام پہ بہت بڑا انیشیٹو لیا ہے. اپنے ملک کے اندر تمام اقلیتوں کو سپورٹ کے حوالے سے بہت انیشیٹو لیا ہے. ہم اپنے نیبرنگ کنٹری کو اس وقت بہت کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ وہاں پہ دیکھیں سیکولر کنٹری کا نام لے کے انہوں نے کس طرح سے ہندتوا کی فلسفی کو وہاں پہ رائج کر دیا ہے. وہاں پہ کس طرح سے اقلیتوں کا استحصال ہو رہا ہے. وہاں کے جو شہری ہیں, چاہے مسلمز ہیں چاہے دوسری اقلیتیں ہیں, وہ اس وقت بہت زیادہ استحصال کا شکار ہیں. تو یہ ہماری طرف سے ایک اسٹرانگ میسج ہے کہ ہم اپنے ملک کے اندر, ہماری کمیشن بھی ایک گورنمنٹ کا کمیشن ہے, اور ہم اس کے اوپر کتنے آزادانہ طور پہ یہ بات کریں کہ جس طرح سے ہمارے ملک کے اندر تمام مسلمان ہیں, اقلیتیں بھی, میں تو اقلیتیں بھی نہیں کہنا چاہتی, میں کہتی ہوں وہ بھی ہمارے ملک کے اندر ہمارے جو باقی شہری ہیں ان کو بھی اسی طرح سے وہ ایک آزاد, ایک اپنے لیے رائٹ ان کا ایز اے سٹیزن ایک اونرشپ آئے, اور ان کو تمام وہ سپورٹ مہیا ہو جس کے تحت ان کا استحصال نہ ہو سکے. اس میں اوورآل کوئی گورنمنٹ کی اینڈ پہ کچھ نہیں ہوتا. اس میں جو سب سے بڑی جو ہم نے اوورآل دیکھا, معاشرے کے اندر جو ایک ذہن لوگوں کے جو رویے ہیں, جو ان کو سیکس, ریلیجن, ذات پات کی بیسس پہ بانٹ دیتے ہیں, یہ سوشل ہارمفل پریکٹسز ہی ہیں جس سے مزید استحصال ہوتا ہے. اور ہمیں ان معاشرے کے یہ جو ڈسکریمنیشن ہے, یہ جو سیکٹ کی بنیاد پہ, مذہب کی بنیاد پہ, ذات پات کی بنیاد پہ جو معاشرے کے اندر ایک ڈیوائڈ کریٹ کی جاتی ہے, ہمیں اس کے اگینسٹ جہاد کرنا ہے, اور ہمیں اپنے ملک کے تمام شہریوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. یہ اسی سولیڈیریٹی کے طور پہ ہم نے اس کو ریکمنڈیشن دی ہیں. اس گورنمنٹ نے بھی اس کو, جیسے آپ نے دیکھا کہ گورنمنٹ کے ہمارے نمائندہ موجود تھے, پارلیمنٹیرین موجود تھے, اور انہوں نے اس کے اوپر آلریڈی عمران خان صاحب نے ایک کمیٹی بھی بنائی ہوئی ہے, ایک سب کمیٹی, اور یہ چیزیں آگے اس کے اوپر مزید سفارشات کر کے, تاکہ ہم اپنے ملک کے ہر شہری کو یہ احساس دلائیں, چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہے, کہ وہ اس ملک کا ایک حصہ ہے. افشاں صاحبہ, خواتین سے کیا کہیں گی آج کے دن, کیونکہ اگر میں وراثت میں حصے کے حق کی بات کروں, ورک پلیس پہ حراسیت کے خاتمے کی بات کروں, اس کے سمیت بہت سارے جو امپاور کرتے ہیں خواتین کے لیے, ایکول اپرچونٹیز جو ہیں وہ فراہم کرتا ہے پاکستان, تو آج کے دن خواتین سے کیا کہیں گی, کیونکہ ان کے امپاور کرنے کے لیے بہت ساری قانون سازی حکومت کر چکی ہے تاکہ ان کو ان کے رائٹس جو ہیں اسی برابری اور مساوی بنیادوں پر ملے. سب سے پہلے تو میں اپنے تمام سننے والی خواتین کو یہ بات بتاؤں گی کہ آپ اس ملک کی آبادی کا آدھا حصہ ہیں, اور اگر اس ملک کی آبادی کا آدھا حصہ اپنے حقوق سے محروم ہے تو اس کا مطلب ہے آدھا ملک ٹھیک طور پہ کام نہیں کر رہا. تو ہم نے اس اپنی
آدھے ملک کی آدھی آبادی کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ مردوں کے شانہ بشانہ اس ملک کی جو سماجی، اس کی معاشی، اس کی سیاسی ترقی کے اندر اپنا جو ہے وہ حصہ اپنا رکھیں. خواتین سب سے پہلے اپنے آپ کو رسپیکٹ دیں، اپنے آپ کو ایز اے اس معاشرے کا 50% آف دس اپنی اہمیت کو سمجھیں، اور اپنی جو ان کے لیے ایز اے خاتون جو اسلام نے ان کو حق دیا اور باقی مذاہب کی خواتین نے ان کو جو حق دیے ہیں اس کو سمجھیں. اور ایک بہت بڑا ہماری گورنمنٹ نے ایک بہت بڑا خوبصورت گفٹ دیا ہے آپ کو، وراثت کا جو ایکٹ لے کے آئے ہیں، اس کے مطابق ہماری خواتین کبھی بھی وراثت میں اپنا حصہ لے سکتی ہیں. میرے خیال سے یہ ایک ایسا بڑا بلیسنگ، گفٹ اور سپورٹ ہے جس پہ چل کے آگے چل کے ہماری سوسائٹی میں خواتین کو بہت زیادہ امپاورمنٹ میں ایک سپورٹ ملے گی. اس کے اوپر آپ خود بھی آپ کی آگہی ہونی چاہیے، اس کو جانیے، اس قانون کو پڑھیے، اس کے بارے میں پتہ ہو، اور پھر ان کی جتنی خواتین ہیں جن کو کسی نہ کسی حوالے سے اپنا جو بنیادی ان کا حق ہے وراثت کا نہیں مل رہا، تو ان کو سپورٹ کیجیے اور اپنا حق لیجیے. اتنا اچھا سا آپ نے پیغام دیا، اور مجھے لگ رہا ہے کہ جتنے سننے والے ہمارے لوگ ہیں وہ سب موٹیویٹڈ تو ضرور ہوں گے. افشاں صاحبہ، آج میں کہوں گی آج کے دن کے موقع پہ جو افشاں تحسین ہیں، آپ کی کامیابیاں، آپ کی کامرانیاں، آپ جو پاکستان کی شان ہے، آپ جو اتنا کام کر رہی ہیں، یہ کریڈٹ آج آپ کس کے نام کرتی ہیں؟ کسی کو ٹریبیوٹ دیکھیں، میں یہ کریڈٹ جو ہے نا، یہ سب سے پہلے تو گھر میں والدین آپ کے کیئر ٹیکرز ہوتے ہیں، پھر اساتذہ ہوتے ہیں، تو میں اپنے والدین کو بھی کرتی ہوں، اپنے ارد گرد خاندان کے بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کی زندگی میں کردار ادا کرتے ہیں، ان کو کرتی ہوں، اپنے اساتذہ کو بہت زیادہ کرتی ہوں. اساتذہ کے بعد جب میں نے پروفیشنل لائف میں قدم رکھا تو آپ کے بہت سارے مینٹورز بھی ہوتے ہیں جو آپ میں کچھ ٹیلنٹ دیکھتے ہیں، پوٹینشیل دیکھتے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ بھی اس کو ہارنس کیا جائے. تو میری زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ بہت سارے چیلنجز یا رکاوٹیں یا اس طرح کی میرے لیے امتحان رکھے جو کہ آپ کو اونچا اڑانے کے لیے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بہت سارے ایسے سپورٹ میکنزمز بھی رکھے جہاں پہ مجھے کہیں پہ مشورہ چاہیے، کہیں پہ کوئی سپورٹ چاہیے، تو میں آج کا دن اپنے تمام گھر والوں کو، بہن بھائیوں کو، اپنے ریلیٹیوز کو، اپنے جو پروفیشنل لوگ ہیں، پھر میرے مینٹورز ہیں، تمام دنیا کو میں اپنا ان لوگوں کو کریڈٹ دینا چاہوں گی. کیونکہ ایک بڑی اچھی بات ہے، خوبصورتی ہے کہ زندگی میں میرے لیے جو حیرت ہے کہ مجھے ہمیشہ ایک بہت اچھا پازیٹیو رسپانس ملا، پیار ملا، محبت ملی، اور اس نے مجھے شاید مزید حوصلہ دیا کہ ابھی میں نے آگے بڑھتے رہنا ہے، ہمت نہیں ہارنی. کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں، یہ خواتین کے لیے بھی پیغام ہے کہ یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ آپ کتنی دفعہ گرے، امپورٹنٹ یہ ہے کہ گرنے کے بعد آپ کتنی دفعہ اٹھے. تو آپ کا اٹھنا بار بار زیادہ امپورٹنٹ ہے، ہمت نہ ہارنا آپ کا امپورٹنٹ ہے. بہت ہی آپ نے صحیح کریج والا پیغام دیا ہے. آخر میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے آج کے دن کے موقع پہ کوئی اپیل کریں گی، کچھ کہیں گی، کوئی ایسی چیز کہ وہ خواتین کے لیے، بچوں کے لیے آپ اپنے ادارے کے توسط سے ریڈیو پاکستان کے مائک سے کیا کہیں گی؟ جی، سب سے پہلے تو میں عمران خان صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہوں، کیونکہ یہ ایک کمیشن بنانا 30 سال کے بعد ان کی گورنمنٹ نے یہ کمیشن بنایا ہے. سو اٹس اے فیدر ان پی ٹی آئیز ہیڈ، اور یہ ایک بہت بڑی خوشائند کامیابی ہے کہ ایک واحد ملک کے اندر مانیٹرنگ باڈی ہے جو کہ پورے ملک میں جائزہ لے سکتی ہے کہ ملک کے اندر کس طرح سے اصطلاحات ہونے کی ضرورت ہے. تو عمران خان سے یہ میری جو اپیل ہے کہ بچوں کے حوالے سے ایک تو مخصوص اصطلاحات کی جائیں، بچوں کے لیے 1122 جیسی سروسز شروع کی جائیں، ہیلپ لائن شروع کی جائیں، اور بچوں کے حوالے سے جو یہاں انفراسٹرکچر ہے سوشل ویلفیئر کا، اس کو دوبارہ سے نئے سرے سے ری اسٹرکچر کیا جائے. جس طرح عمران خان صاحب نے باقی اپنے اہم جو تھیمز ہیں ان کے لیے ایڈوائزرز رکھے ہیں، تو بچوں کے لیے پلیز خدارہ ایڈوائزرز رکھیں، تاکہ وہ ایڈوائزرز اگر چیف منسٹرز کے انڈر ہیں، عمران خان صاحب کے انڈر ہیں، تو ایک طرف تو تمام ڈپارٹمنٹس کو وہ لنک کریں گے، ہک کریں گے، ان بچوں کے ایشوز کو ایڈریس کریں گے، اداروں کے ایشوز کو ایڈریس کریں گے، دوسری طرف وہ اسمبلی کے اندر ان ایجنڈاز کو لے کے جائیں گے، اور جو ڈسکنیکٹ ہے بٹوین دا ایڈمنسٹریشن اینڈ دا پالیسی میکرز، وہ اس کو برج کریں گے، اور وہ بچوں کے رائٹس کے ایجنڈا کو مین سٹریم کریں گے. تو پلیز اگر یہ دو کام ہو جائیں تو آگے والا کام ہم سب خود سنبھال لیں گے. بہت خوبصورت اپیل آپ نے کی ہے، اور بہت ساری ذمہ داریاں جو ہیں حکومت وقت کے کاندھوں پر آپ نے ڈال دی ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں ریڈیو پاکستان کے نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل سے جہاں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے، ہم
اپیل کریں گے کہ جو افشاں تحسین صاحبہ نے اپیل کی ہے کہ ایڈوائزرز رکھے جائیں اور بچوں کے تمام تر جو مسائل ہیں، چیلنجز ہیں، ان کے حل کے لیے جتنے بھی مثبت اقدامات ہیں وہ حکومت وقت اس وقت کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ سب کو ایک دفعہ پھر خواتین کا عالمی دن مبارک ہو۔ افشاں تحسین صاحبہ آپ کا بے حد شکریہ، آپ نے اتنا قیمتی وقت دیا، اتنی موٹیویشنل آپ نے باتیں کی ہیں کہ مجھے لگتا ہے ہمارے سمیت سننے والوں میں بھی ایک انرجی آئی ہے کہ آپ نے اپنے تمام تر جو چیلنجز ہیں ان کو بالائے طاق رکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ اس پروگرام میں جو ٹیم ہماری معاونت کر رہی تھی، پروگرام کی پروڈیوسر تھے رانا غلام مصطفیٰ، اور ہماری آواز آپ کی سماعتوں تک پہنچا رہے تھے اسٹوڈیو انجینئر فرحان علی۔ پروگرام کی میزبان فوزیہ کلثوم رانا اور اس کے ایگزیکٹو پروڈیوسر تھے عبدالرؤف خان۔ پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔ یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔